سورہ لقمان تعارف کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی اور کافروں کے سردار ہیلوں بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں میں اثر انداز ہوتا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کفار مکہ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں قصے کہانیوں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے، جس کا تذکرہ اس سورت کی شروع میں آیت نمبر 6 میں آیا ہے کہ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقلمند اور دانشور شخص کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں واضح فرمایا ہے کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو وہ بھی توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ عظیم قرار دیا تھا، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اس زمن میں اس صورت نے ان کی بھی اور کئی ساری نصیحتیں بیان فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے، اور اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے۔ اس مناسبت سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں یہ اصول دوبارہ ذکر فرمایا ہے، جس کا تذکرہ سورہ عنکبوت میں بھی آیا ہے کہ والدین کی عزت اور اطاعت تم پر فرض ہے، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے لیے مؤثر مضامین پر مشتمل ہے۔